آپ ایک کامیاب انٹرپرنور کیسے بنے، آپ کی سٹوری اور اس مقام پر کیسے پہنچے سارے پروسیس سے، اور پاکستان اور جو ایک فورن کنٹریز کا ڈفرنس ہے وہ کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں یار بس باہر جا کے اب اپنی زندگی بنا سکتے ہیں، یہاں نہیں ہو سکتا، اس کو ذرا سا آپ ایکسپلین کیجیے گا۔ بس صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے موقع دیا، اور دس از اے ڈریم کم ٹرو کہ ہم نوجوانوں کے بارے میں آج ان کا اسپیشل ڈے بھی ہے، اسکلز کے لحاظ سے اس پہ بات کر سکیں۔ باقی میری سٹوری سلمان صاحب سے کچھ حد تک ملتی جلتی ہے، لیکن اس کے دو پہلو بہت امپورٹنٹ ہیں جہاں پہ آپ نے بات کی کہ کیا زندگی میں ڈیسیژن کیا کہ کس لیول پہ پہنچنا، اور پھر اس کے لیے کیا کیا۔ تو یو ای ٹی لاہور سے میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی تھی، اور وہ ماسٹرز کے لیے میں بھی یو کے میں آیا، میں اسکاٹ لینڈ گیا، وہاں سے مطلب 2 سال لگائے، اور جو آپ کو چھوٹی موٹی جابس کرنی پڑتی ہیں، کبھی سیکیورٹی کی، کبھی کسی شاپ پہ، کبھی کسی ہوٹل پہ، وہ کرنی پڑی۔ فیسز اپنی جو ساری فیس ہیں وہ پوری کرنی تھی، لیکن اللہ نے کرم کیا تو ایک اچھی کمپنی میں میری جاب ہو گئی، جس میں 2-3 سال کے اندر میں ایک ڈائریکٹر لیول پہ پہنچ گیا۔ تو میری زندگی میں جو چینج آئی، دیکھیں اس لحاظ سے جب میں نے پاکستان سے فیصلہ کیا تھا کہ میں جاؤں گا، اور اس وقت جو خواب تھا یہی تھا کہ ایک اچھی نوکری ہو، بیوی بچے ہوں، گھر ہو، کار ہو، فیملی اچھے طریقے سے گزارا کر رہی ہو، تو وہ ٹارگٹ تھا۔ وہ ٹارگٹ جب اچیو ہو گیا تو پھر بھی ریسٹ لیس تھا، یعنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابھی بھی کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا ایک امپورٹنٹ میری میٹنگ تھی لنڈن کے اندر، وہاں جس طرح ہمارے بھائی نے فرمایا کہ براؤن سکن کا کوئی تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے، تو یہ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں ایک میٹنگ کے دوران جب ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، پاکستان کا نام آیا، اور پاکستان کا نام آتے ہی ساری ڈسکشن ہے وہ ایک قسم کی نیگیٹو ہو گئی، اور ٹیررزم پہ بات ہو رہی ہے، اور کیا کیا مسئلے مسائل ہیں وہاں پہ بات ہوتی ہے۔ وہاں ایک دل میں چبھا، وہ میں نے کہا یار یہ پروو کرنا کہ یہ پاکستانی بھی کوئی شے ہوتے ہیں۔ I can completely understand what you are saying because even top celebrities have been facing this issue. ان کو دنیا بھر میں جو مسلم celebrities تھے ان کو یہ چیلنج فیس کرنا پڑا، اور وہ تمام لوگ جو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ان کی تو پھر دنیا پہ ایک اور عجیب ہی طوفان آیا ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے۔ بالکل ایسے، اور وہاں پہ میں نے ایک پوری میری اسپرچول جرنی بھی ہے، مطلب میں پی ایچ ڈی بھی کر رہا تھا ایٹ دا سیم ٹائم، اور میں نے اپنے آپ پہ ریسرچ کی کہ میں چاہتا کیا ہوں، زندگی میں کرنا کیا چاہتا ہوں، وچ ٹک لائک فیو ایئرس۔ لیکن جب مجھے سمجھ آئی، نیکسٹ ڈے میں گیا، ایک ڈائریکٹر لیول کی جاب تھی، وہاں سے میں نے ریزائن کیا اور ڈیسائیڈ کیا آج کے بعد میں کسی اور کے لیے کام نہیں کروں گا، اپنا کام کروں گا۔ دین وہ اسٹرگل آتی ہے کہ اس میں میرے پہلے 7 بزنسز فیل ہوئے، 8واں بزنس تھا، میں روڈ پہ آ گیا، یعنی 7 بزنسز فیل ہوئے آپ کے؟ بالکل 7 بزنسز فیل ہوئے، ویری گڈ۔ 8واں بزنس جا کے کامیاب ہوا، اور 8واں بزنس تھا جس نے مجھے $10 ملین بنا کے دیا، اور وہاں سے پھر دماغ کھل گیا۔ اور جو میرا بڑا میجرڈ ایک لائف ہے کہ جب میں نے وہ ریزائن کیا تو میں نے ایک پرچی لکھی تھی جو آج بھی میرے والٹ میں سیو ہے، کہ 2030 تک میں نے یہ چیزیں حاصل کرنی ہے، دنیا کے جو ٹاپ 10 لوگ ہیں بزنس کے لحاظ سے ان میں نے آنا ہے۔ تو وہاں سے جرنی سٹارٹ ہوا، جب پہلا بزنس کامیاب ہوا اس کے بعد اللہ نے یہ کرم کیا کہ میں سوشل میڈیا پہ بھی ہوں، بہت سارے لوگ مجھ سے پھر رائے بھی مانگتے ہیں، بزنس کے لحاظ سے ایک بہت بڑا نیٹ ورک بن گیا۔ سو 5 ایئرس فاسٹ فارورڈ آپ کریں، الحمدللہ میر گروپ کا اونر ہوں، جس کے اندر 50 سے زیادہ پروجیکٹس ہیں ورلڈ وائڈ، 11 کنٹریز ہیں، یعنی 11 ملکوں میں ہماری کمپنیز ہیں، اور اس سال انشاءاللہ ہم $1 بلین سے زیادہ کی ویلیو کو کراس کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک پورا جرنی ہے، اور نوجوانوں کی اگر آپ بات کریں تو میرے خیال میں 2 چیزیں میں نے اس سے سیکھی ہیں، کہ ایک تو یار ڈیسیژن یہ کرنا کہ کرنا کیا ہے، میرا لیول کیا ہے، یعنی چین نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نوجوانوں میں کتنی انرجی ہوتی ہے، لیکن بیچاروں کو ڈائریکشن نہیں ہوتی کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے۔ تو ایک ڈیسائیڈ کر لو کہ $1,000 کمانا، $10,000 کمانا، میں نے ہاسپٹلز بنانے ہیں، جو جس اینگل سے بھی، یعنی پیسے کے لحاظ سے یا چیریٹی کے لحاظ سے ایک ٹارگٹ بنا لو کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے۔ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی بہت ہے لیکن ٹیسٹ بھی کرتی ہے، تو اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاؤ، لگے رہو، محنت ٹرو، کرو، جس ویری ہم ٹرو۔ اپنا بتا کہ روڈ پہ آ گیا، اور میں نے کہا کہ سارے کہہ رہے تھے گھر والے کہ یار اچھی خاصی جاب چھوڑ رہے ہو، تو وہ محنت آپ کرتے رہو تو پھر اتنا چھپڑ پھاڑ کے ملتا ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا سب سے بڑا میرا اپنا لیسن، ایک تو کلیئر ٹارگٹ ہو، سیکنڈ آپ نے محنت کرنی ہے، ہمت نہیں آنی، اور تھرڈ لوگوں کے لیے کچھ کرو۔ یعنی میرا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب میرے پہ کرم کیا، وہ $10 ملین تو ایک چیز ہے، لیکن اس کے بعد جو اتنی زیادہ آمدن اور بزنسز میں نے لوگوں کو ساتھ ملانا شروع کر دیا، اور خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کو۔ رائٹ۔ ایسی ایسی اس میں زبردست سٹوریز نکلی ہیں کہ you'll be amazed to listen to those stories۔